اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ آج ہم زبر، زیر اور پیش کی مشق کریں گے۔ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، معروف آواز کیا ہے اور مجہول آواز کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے پہلے لیسن یعنی حروف تہجی کی مشق نہیں کی ہے، پہلے اس کلاس کو آپ دیکھیں، پھر آپ اس حرکات والی کلاس کو دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر نیچے آتا ہے، حرف کے نیچے آتا ہے، جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی یہ متحرک حرف ہے، اس کے اوپر حرکت آئی۔ پہلے آپ نے حرکات کے بغیر مشق کی، تو اب جب حرکت آ گئی یہ متحرک حرف ہے، گویا کہ اس کے اوپر حرکت ہے، زیر ہے یا پیش ہے یا زبر ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، یعنی زبر کی آواز جو جاتی ہے اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز گرا کر یعنی نیچے کو جاتی ہے۔ پیش دونوں ہونٹ گول کر کے ادا کریں، یعنی جب پیش والا حرف متحرک حرف ادا کیا جاتا ہے تو ہونٹ گولائی کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو سامنے کی طرف آواز نکلتی ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب یہ معروف کیا ہے؟ جیسے با زبر با معروف آواز ہے، اگر ہم اس کو کھینچیں گے با زبر با تو یہ مجہول آواز ہے، اور با زبر با جلدی جھٹکے کے ساتھ بھی ادا نہ کریں، وہ بھی مجہول آواز ہے۔ تو معروف آواز کیا ہے؟ با زبر با، با زبر با۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آئے تو اسے حمزہ کو حمزہ پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے الف زبر آ نہیں آئے گا۔ الف صرف خالی جب ہوتا ہے تو تب الف پڑھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں، وہ پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہجے کے ساتھ مشق کریں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ زبر، زیر یا پیش اسے الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ ساتھ ساتھ میں زبر، زیر اور پیش کی مشق رکھی ہے تاکہ آسانی ہو جائے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ دو حرفی حروف ہے۔ با پیش بعد میں پڑھا جائے گا، بو اس کی آواز اب چینج ہو گئی۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ میرے ساتھ ساتھ آپ رپیٹ بھی کریں تاکہ سبق مکمل ہونے پر آپ کو یہ آج کا پڑھایا گیا سبق اچھے سے یاد ہو جائے۔ سا زبر سا، نرمی کے ساتھ لسویہ ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ حا زبر حا، حا زیر حے، حا پیش حو، حا حے حو، اس طرح بھی آپ مشق کریں۔ خا زبر خا، خا زیر خے، خا پیش خو، خا خے خو، یعنی یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے خا۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی،
ذال پیش زو، ذ ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. دیکھیں را کے اوپر زبر ہے تو پور پڑا، پیش ہے تو پور پڑا، زیر کی حالت میں باریک، تبھی یہ گرین رکھا ہے یہاں پر. ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو. س سی سو، سیٹی کی آواز، یہ حروف صفیریہ کے حرف ہیں. شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو. صاد زبر ص، صاد زیر سی، صاد پیش سو. مستعلیہ کا حرف ہے، یہ بھی مستعلیہ کے حرف ہیں، ضاد اور طا. ضاد زبر ض، ضاد زیر ض، ضاد پیش دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو. موٹا حرف ہے، مستعلیہ کا حرف. ظا زبر ظ، ظا زیر ظ، ظا پیش زو. یہ بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھنا ہے. عین زبر ع، عین زیر ع، عین پیش او. غین زبر غ، غین زیر غ، غین پیش غو. یہ بھی حروف مستعلیہ کے حرف ہیں، گرین کلر میں دیے ہیں. ف زبر ف، ف زیر فی، ف پیش فو. قاف زبر ق، قاف زیر ق، قاف پیش قو. کاف زبر ک، کاف زیر کی، کاف پیش کو. دیکھیں یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، قاف موٹا پڑھنا ہے، یہ والا کاف باریک ہے. لام زبر ل، لام زیر لی، لام پیش لو. میم زبر م، میم زیر می، میم پیش مو. یعنی زبر زیر اور پیش کی ساتھ ساتھ مشق ہو رہی ہے. پہلے قاعدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا زبر علیحدہ ہے، زیر علیحدہ ہے اور پیش علیحدہ ہے. تو یہاں پر تینوں آوازوں کو آپ ایک ساتھ فرق کرنے کو ملتا ہے. نون زبر ن، نون زیر نی، نون پیش نو. واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو. ہ زبر ہ، ہ زیر ہی، ہ پیش ہو. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو. اس طرح سے آپ اس کی مشق کریں. تو آخر پر آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ. زبر کو فتحہ اور زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر ہوتے ہیں اس کو مفتوح کہتے ہیں. یہ مثلاً با زبر با، اس طرح سے زبر جو ہے زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر زیر کو کسرہ اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. مثلاً با زیر بی، زیر کو کسرہ اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر آ گیا پیش، پیش کو ضمہ اور پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں. مثلاً با پیش بو، اور پیش کو ضمہ اور پیش والے حرف کو، یعنی جس حرف کے اوپر وہ پیش آتا ہے اس پورے حرف کو مضموم کہتے ہیں. فتحہ، مکسور اور مضموم والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، بلکہ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچا جائے. جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا، مجہول آواز ہے
با زبر با کھینچ کر پڑھا تو مجہول ہے، با زبر با جھٹکے کے ساتھ پڑھا تو یہ مجہول آواز ہے، بلکہ معروف آواز یہ ہے کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو یہ معروف آواز ہے۔ مجہول آواز سے بچا جائے، یعنی مجہول آواز اگر آپ نے ان کو کھینچا تو مجہول ہو جائے گا، اور اگر جھٹکے کے ساتھ پڑھا تو وہ بھی مجہول آواز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھایا گیا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔